بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. پچھلی آیات میں کفار کا یہ اعتراض تھا کہ قرآن کریم ان پر یکبارگی نازل کیوں نہیں ہوا، اور اس کا خوبصورت جواب بھی پچھلی آیات میں گزر چکا. یہاں ایک اور پہلو سے اللہ کریم نے جواب ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو تو یکبارگی کتاب عطا کر دی گئی تھی، پھر وہ کیا کفار نے مان لی تھی؟ فرعون اور آل فرعون نے کیا مان لی تھی؟ فرعون تو خیر رسول کتاب سے پہلے غرق ہو چکا تھا، لیکن جو بچ گئے تھے تو کیا وہ کفار نے اس کو قبول کر لیا تھا جو یکبارگی دی گئی تھی کہ تم اعتراض کرتے ہو قرآن ایک ہی بار کیوں نازل نہیں ہوا؟ حالانکہ ان کے ساتھ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ان کے ساتھ ان کے بھائی کو ان کا بوجھ بانٹنے والا، ان کا نائب، ان کا وزیر بنا دیا گیا تھا. وزیر وزر سے ہے، وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ، تو وزیر کا معنی ہوتا ہے کہ جو حکمرانوں کا بوجھ بانٹتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو شاید عجیب بات ہے کہ الٹا بوجھ بن جاتے ہیں. تو وزارت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بندہ سارے کام نہیں کر سکتا، ہر کوئی انسان ہے، تو مختلف شعبے ہوتے ہیں حکومتوں کے، پھر ان پر ایسے لوگ مقرر کیے جاتے ہیں جو اہل ہوں، کام کو سمجھتے ہوں اور اسے کر سکتے ہوں. ہمارے ہاں کی مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو وزیر مقرر ہوتے ہیں وہ اہلیت کی بنیاد پر نہیں، حکمرانوں سے وفاداری کی بنیاد پر مقرر کیے جاتے ہیں، جسے حکمران اچھا سمجھتے ہیں، جس پر اعتبار کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں چل نہیں پاتی، خرابیاں ہوتی ہیں وزارتوں میں، عام آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. تو وزیر کا کام ہے کہ وہ حکمران کا بوجھ بانٹے اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں انہیں پوری ایمانداری اور خوشدلی سے ادا کرے. تو یہاں وزیر ہونا ایک بہت بڑی نعمت قرآن کی رائے میں ہے
کہ وجعلنا معه اخاه ہارون وزیرا، ہم نے ان کا بوجھ بانٹنے والا، ان کا نائب ہارون علیہ السلام کو بھی بنا دیا، انہیں بھی نبوت عطا کر دی، انہیں بھی وہ قوت، وہ استعداد، وہ معرفت الہی کا درجہ جو انبیاء کا ہوتا ہے وہ عطا کر دیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وزیر کے لیے ضروری ہے کہ اس میں استعداد کار بھی ہو اور اس کام کو جانتا اور سمجھتا بھی ہو، تب اسے وزارت دی جائے۔ تو یہاں کفار کو جواب دیا جا رہا ہے کہ جب انہیں کتاب دی گئی اخبار کی، پھر ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا نائب بنا کر نبوت عطا کی گئی، وہی اہلیت و استعداد جو انبیاء میں ہوتی ہے عطا، تو کیا تم نے ان کی بات مان لی تھی؟ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان دونوں کو اس قوم کی طرف بھیجا جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے۔ کذبو، تکذیب یہ ہوتی ہے کہ کسی بات کو جھوٹا کہا جائے۔ تو وہ قوم انبیاء کو یہ کہتی تھی کہ یہ جو آپ کا دعوی نبوت ہے، یا آپ کہتے ہیں یہ اللہ کے احکام ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ جھوٹ ہے، آپ سچ نہیں کہتے۔ فرمایا اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی پوری کوشش کی، ہارون علیہ السلام نے بھی محنت کی، اللہ کریم نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، وہ سارے معجزات بھی اس قوم نے دیکھے۔ اور عجیب بات ہے، قرآن کریم میں دوسری جگہ تذکرہ آتا ہے کہ جب کوئی ایک مصیبت آتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑتے تھے کہ آپ دعا کریں یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر جب وہ مصیبت ٹل جاتی تو پھر وہ اکڑ جاتے۔ تو جب انہوں نے مان کر نہ دیا تو فدمرناہم تدمیرا، تو فرمایا ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، ان کا نام و نشان نہ چھوڑا، وہ داستان عبرت بن کر رہ گئے، جنہیں اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنے لو لشکر پر بڑا ناز تھا، ان کا نام و نشان مٹ گیا اور عبرت کی داستان بن کر رہ گئے۔ اور ان سے پہلے قوم نوح لما کذب الرسل اغرقناہم وجعلناہم للناس آیا، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا حشر دیکھ لو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے عہد میں ہم نے مادی علوم میں بڑی ترقی کی ہے، یہ جو نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی تھی، اس کی غرق ہونے کا سبب بھی ان کی مادی ترقی تھی، اور اس زمانے میں انہوں نے اس قدر ترقی کی تھی کہ پچھلے دنوں جو سائنس کی تحقیقات آ رہی تھیں تو اس میں تھا کہ انہوں نے ایک ایسا محلول ایجاد کیا تھا کہ ایک خاص قسم کے پتھر پر اس محلول کو ڈالتے تو وہ نرم ہو جاتا، آٹے کی طرح، جیسے آٹا گوندا جاتا ہے اس طرح اسے گوند کر اس کی مختلف شکلیں بنا کر اسے دھوپ میں رکھ دیتے، وہ دن کو سورج کی روشنی جذب کرتا، ساری رات وہ روشنی دیتا رہتا تھا۔ یہ جو سولر سسٹم آج کی بڑی اعلیٰ ایجاد سمجھی جاتی ہے، یہ انہوں نے پتھروں سے ایجاد کر لیا تھا۔ بلکہ میں دیکھ رہا تھا وہ سائنسدان کہہ رہے تھے کہ زمین کی کھدائی کے دوران ایک جگہ سے ایک کمرہ سا نکلا اور اس میں سے ہمیں ایک محلول کی بوتل بھی ملی، اور ہمارا خیال تھا کہ اسے ٹیسٹ کریں گے یہ وہی محلول ہوگا، لیکن وہ کسی کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی اور وہ محلول ضائع ہو گیا۔ تو جن لوگوں نے اس قدر ترقی کر لی تھی کہ وہ پتھروں سے سولر سسٹم بنا لیتے تھے اور دن کے انہوں نے گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں وہ لگا دیے تھے پتھر، تو وہ راتوں کو ساری رات روشنی دیتے تھے۔ ہماری طرح کہ یہ سوئچ بٹن تو نہیں تھے آن آف، لیکن ایسے پتھر ایجاد جنہوں نے یہ ایجاد کرے، انہوں نے اور کیا کیا کچھ ایجاد اس زمانے میں کیا ہوگا۔
تو انہیں اپنی ایجادات پہ بڑا فخر ہوتا تھا، بلکہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو پھر وہ ان کے لوگ جو پاس سے گزرتے اور عمرا اور رؤسا اور دوسرے تو مذاق کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیا کیا بنایا، بابا جی اس صحرا میں کشتی بنا رہے ہیں، یہ ریت پر کشتی چلائیں گے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مذاق کر لو، ایک وقت آئے گا ہم تمہارے ساتھ اسی طرح مذاق کریں گے، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ کشتی کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کشتی کیسے چلتی ہے۔ تو فرمایا قوم نوح علیہ السلام کی قوم جس کو ہم نے اتنی نعمتیں دیں، اتنا شعور دیا، اتنی سمجھ دی، اتنی علوم عطا فرمائے، لما کذبوا، اس سب کے باوجود جب انہوں نے انکار ہی کیا۔ اللہ کریم جب انسان کو عقل عطا فرماتے ہیں، شعور عطا فرماتے ہیں، تو اپنی حیثیت کے مطابق ہر بندے کے پاس شعور ہے، وہ زندگی گزارنا جانتا ہے، اپنی ضرورتوں کو سمجھتا ہے، ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ذرائع پیدا کرتا ہے، روزی پیدا کرتا ہے، گھر سنبھالتا ہے، بال بچے پالتا ہے، بچے ہوتے ہیں، تو اپنا مقام دنیا میں بنا کے رہنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا اس دنیا عارضی وقتی فانی دنیا کے لیے اس سارے شعور کو استعمال کرتے ہو اور ابدی اور ہمیشہ رہنے والی دنیا کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ آخرت کے لیے کوئی الگ سے انتظام نہیں کرنا پڑتا کہ اس دنیا میں رہتے ہیں تو آخرت کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے، نہیں، اللہ کریم نے آخرت کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ اسی دنیا کے کام اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام کے مطابق کرو تو دنیا کا کام بھی ہوتا ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے دینی احکام ہیں وہ سب سے سہل ترین ہیں۔ قرآن کریم بار بار ہدا کے لفظ سے دین کو یاد کرتا ہے۔ ہدا کا معنی ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح ترین طریقہ، اور جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ سب سے آسان ہوتا ہے۔ کوئی کام بھی غلط طریقے سے کیا جائے تو اس پہ مشقت بھی لگتی ہے، خرابی بھی ہوتی ہے، اور اس طرح اعلیٰ پائے کا ہوتا بھی نہیں، ورنہ تو ہر کوئی ویسا ہی کرتا ہے۔ ہرچہ دانا کند ناداں، ہرچہ دانا کند ناداں، لیک بعد از خرابی بسیار۔ جو کچھ عقل مند کرتے ہیں، کرتے بے وقوف بھی وہی ہیں۔ عقل مند زندگی گزارتا ہے تو بے وقوف بھی زندگی گزارتا ہے، عقل مند اسباب تلاش کرتا ہے تو بے وقوف بھی اسباب تلاش کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ عقل مند سیدھا وہ کام آرام سے کر لیتا ہے اور بے وقوف دھکے کھا کھا کر ذلیل ہو کر پھر اخیر اس کام پہ پہنچتا ہے۔ تو دین آخرت کو اللہ کریم نے اتنا آسان کر دیا کہ دنیا کا ہر کام آپ شرعی حدود کے اندر کریں تو وہ کام، دنیا کا کام بھی آسان ہے، اس میں برکت بھی زیادہ ہے، آرام بھی ہے، اور اسی پر آخرت کی تعمیر بھی ہے، اس کا آخرت میں اجر بھی ہے۔ کوئی الگ سے اہتمام نہیں کرنا پڑتا۔ یہی سونا جاگنا، کھانا پینا، جینا مرنا، شادی بیاہ، غمی خوشی، خرید و فروخت، بیع و شراء، بزرگوں سے، والدین سے، چھوٹوں سے، دوستوں سے، دشمنوں سے تعلقات بھی شریعت کے مطابق رکھے جائیں۔ شریعت نے اتنی رہنمائی کی ہے کہ دوستی تو دوستی، دشمنی کی بھی حدود متعین کر دی ہیں، اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا دنیا میں بھی آسانی ہے اور اس پر آخرت کی تعمیر بھی ہوتی ہے۔ لیکن بدبخت تھے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی، 950 سال قوم نے ایمان کر نہیں دیا۔ جب طوفان آیا تو مفسرین لکھتے ہیں کہ 80-82 یا اتنے مرد عورت اتنے لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے، 950 سال کی محنت۔ لما کذب الرسل، جب انہوں نے ہمارے انبیاء کی دعوت کا انکار کیا، اغرقناہم، تو ہم نے سب کو
غرق آب کر کے تباہ کر دیا، ان کا نشان مٹا دیا، ان کی داستان عبرت کا سبب بن کر دنیا میں باقی رہے گی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیا، اور لوگوں کے لیے ہم نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ لیکن انسانی مزاج بھی عجیب ہے، دنیا مادی ہے اور انسان کا وجود اور وجود کی حیثیات بھی مادی ہیں۔ عناصر اربعہ کے ملنے سے نفس پیدا ہو جاتا ہے، تو نفس کی اصل بھی مادہ ہی رہا، چونکہ عناصر اربعہ کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر دنیا کو دنیا اس لیے بھی کہتے ہیں کہ دنیا کہتے ہیں قریب کی چیز کو، کہ یہ سامنے ہے، ہر ایک کے سامنے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر انسان کو اسی دنیا میں دھکیل دیتی ہیں کہ وہ اسی لالچ میں رہتا ہے کہ یہ بھی حاصل کر لوں، وہ بھی حاصل کر لوں۔ اب آخرت کے لیے نور ایمان شرط ہے۔ ان ظاہری آنکھوں سے آخرت نظر نہیں آتی، ان کانوں سے آخرت کا کوئی پیغام سنائی نہیں دیتا، تو چونکہ آخرت یقین و ایمان پہ مدار ہے اس کا، اور اس ایمان کے لیے اللہ کریم نے انبیاء مبعوث فرمائے۔ جس طرح نظام دنیا کو چلانے کے لیے سورج ہے، اسی طرح آخرت پر ایمان لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے اور انہوں نے قلوب کو روشنی بخشی۔ اب اگر سورج سے آنکھ بند کر لے کوئی، آنکھوں پہ پٹی باندھ لے، تو اس کے لیے سورج کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے گا۔ اسی طرح جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، تو گویا انہوں نے نفس نے اور وجود مادی نے مل کر انہیں مادی دنیا میں اتنا دھکیل دیا کہ انہیں آخرت، روحانیت اور روح کی ضرورتوں کا احساس ہی نہ رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر ان کے پاس یہ دنیا بھی نہ رہی، کیونکہ یہ تو ہمیشہ کے لیے تھی ہی نہیں، بندے نے ویسے بھی مر جانا تھا، اور جب انبیاء کا انکار کیا تو یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اللہ کریم نے اس کے بدلے انہیں دنیا میں بھی سزا دی، غرق کر کے تباہ کر دیے، اور ایسی تباہی ہوئی کہ پچھلوں کے لیے عبرت کا سامان بن گئی۔ اور پھر مصیبت یہ ہے کہ اس پہ بات ختم نہیں ہوئی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے، ظلم کرنے والوں کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھے۔ یعنی اگر دنیا تباہ ہو گئی تھی، موت آ گئی تھی، اس پر بھی بات ختم ہو جاتی تو کوئی بات تھی۔ اس پہ ختم نہیں ہوئی، دنیا کے دکھوں سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ دکھی اگلی زندگی ہو گئی، اور ہمیشہ کے لیے عذاب کی نظر ہو گئی، اور دردناک عذاب۔ اسی طرح وآدم وثمود واصحاب الرس، قوم عاد، قوم سمود، اور وہ کچے کنویں پر رہنے والے لوگ، وقرون بین ذالک کثیرا، اور اس کے درمیان بھی بہت سی اقوام عالم گزری جو اسی جرم میں دعوت انبیاء کا انکار کرنے میں تباہ ہوئیں، برباد ہوئیں، غرق ہو گئیں۔ کسی پر آگ برسی، کسی پر پتھر برسے، کسی کو ہوا کے طوفان نے مار دیا، کسی کو پانی نے غرق کر دیا۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ ہوا بھی زندگی کے لیے ازحد ضروری ہے، زندگی کا مدار ہے ہوا پر، لیکن وہ زندگی کا سبب جو تھا وہ موت کا سبب بن گیا۔ پانی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی حیات کا مدار ہے پانی پر، زندگی کا سبب ہے، لیکن انسانی کردار نے اس کو بھی تلخ کر دیا اور یہ تباہی کا سبب بن گیا۔ قوم عاد، سمود اور کنووں پر رہنے والی قوم، وقرون بین ذالک کثیرا، اور ان کے درمیان اور بھی بہت سی اقوام عالم تباہ ہوئیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ،
ہم نے سب کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، مثالیں دے دے کر سمجھایا، انبیاء مبعوث فرمائے، انہیں قلوب منور عطا فرمائے، وہ ان کے دلوں کو بھی روشن کرنے کی استعداد رکھتے تھے، انہیں معرفت الہی تقسیم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، لیکن یہ ایسے بدبخت تھے اور دنیا میں اتنے محو ہوئے کہ انہیں آخرت یاد ہی نہیں رہی، اور انکار الہی پہ جمے رہے، جس کے نتیجے میں تباہ ہو گئے، اور دنیا میں تباہ تو ہوئے آخرت کے بڑے بڑے عذابوں میں گرفتار ہو۔ کلن ضربنا لہ الامثال، سب کو ہم نے مثالیں دے دے کر سمجھایا، انبیاء نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اللہ کے رسولوں نے دعوت الہی کا حق ادا کر دیا، وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، لیکن نہ ماننے پر تبرنا تتبیرا، ہم نے انہیں تہس نہس کر دیا، اس طرح برباد کیا کہ ان کے نشاں باقی نہ رہے۔ وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ آپ کے مخاطب پہلے جو ہیں عرب جو ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے مخاطب ہیں، فرمایا یہ اس شہر سے تو ان شہروں سے تو گزرتے ہیں جن پر پتھروں کی بارش برسی تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے اور شہر جو تھے وہ ان کے تجارتی راستوں میں پڑتے تھے، تو فرمایا یہ ان شہروں سے تو گزرتے ہیں، امطرت مطر السوء، جن پر بہت بری بارش ہوئی تھی، جن پر پتھر برسائے گئے تھے۔ افلم یکونوا یرونہا، انہوں نے کبھی اسے دیکھتے ہیں تو یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ کیا ہوا اور کیوں ان پر آسمان سے پتھر برسے اور کیوں ان کی بستیاں الٹ کر زمین کے نیچے دبا دی گئیں اور کیوں ان کو تباہ کر دیا گیا۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، قرآن کریم کا انداز بہت پیارا ہے، علاج بھی بتاتا ہے، بیماری بھی بتاتا ہے، اور بیماری کی اسباب بھی بتاتا ہے۔ علاج تھا کہ یہ ایمان لاتے، بیماری تھی کہ کفر کرتے تھے، تو اس کیوں کفر کرتے تھے، ان کی بیماری کا سبب کیا تھا؟ فرمایا بل کانوا لا یرجون نشورا، انہیں قیامت کا اور حشر نشر کا یقین نہیں تھا، انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ مجھے اللہ کے حضور اٹھ کر پیش ہونا ہے۔ اور عجیب بات ہے، ہر گناہ میں اس یقین کی کمزوری موجود ہوتی ہے۔ آپ ظاہری دنیا میں دیکھ لیں نا، ہمارے ملک میں اب کتنی دہشت گردی ہے، قتل عام ہو رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈاکے ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ حکومت کی گرفت کمزور ہے۔ ہر مجرم کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، میں پکڑا نہیں جاؤں گا، اگر پکڑا گیا تو سفارش ہو جائے گی، رشوت دے دوں گا، چھوٹ جاؤں گا۔ یعنی سزا اور جزا کا جو نظام ہے وہ جب کمزور ہوتا ہے تو جرائم بڑھ جاتے ہیں۔ اور اسی ملک میں ہم نے دیکھا جب جزا و سزا کا نظام مضبوط تھا تو اس طرح کا جرائم تو پھر بھی ہوتے ہیں انسانی مزاج، لیکن اس طرح نہیں ہوتے تھے۔ غیر مسلموں کی حکومت تھی، انگریز کی حکومت تھی، وہ بھی پرامن تھا، اس طرح نہیں ہوتے تھے۔ کوئی خال کوئی بندہ جرائم پیشہ ہوتا تھا، اور وہ بھی پولیس کے وہ پاس ریکارڈ ہوتے تھے ان کے، اور ان کو ہر دفعہ کھینچے پھرتے ہوتے تھے۔ تو فرمایا یہ لوگ اس لیے انبیاء کی عظمت کا انکار کر دیتے ہیں، ان کی صداقت کا انکار کر دیتے ہیں کہ انہیں قیامت کا اور آخرت کا یقین نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا غور کریں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ اس مسلمانی کے ساتھ پھر تاکید کی ہے قرآن نے
الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو کچھ آپ پر نازل ہوئے، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو پہلی کتابیں ان کو بھی اللہ کا کلام مانتے ہیں، تو مسلمان تو ہو گئے، قرآن کو بھی مانا، پہلی کتابوں کو بھی مانا، انبیاء کو بھی مانا، حضور پر بھی فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کا پکا یقین رکھتے ہیں. یعنی یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کی ضرورت ہے کہ اس پر اعتماد اور یقین مکمل کیا جائے. تو ہم جو چھوٹے چھوٹے جرائم بھی کرتے ہیں، کوئی ملاوٹ کر دیتا ہے، 2-4 کلو دودھ ہوتا ہے گائے یا بھینس کا، اس میں 2 کلو پانی ملا دیتے ہیں، ساری تمہاری تجارت تو 4 کلو دودھ کی، ایسے کیوں حرام کر رہے؟ اب اگر اسے یہ خیال آئے کہ یہ جو میں پانی ملا رہا ہوں یہ قبر میں پوچھا جائے گا، میدان حشر میں جواب دیں، تو کیا وہ پانی ملائے گا؟ ہم کسی کا مال کھا جاتے ہیں، اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ کریم اس کی جواب طلبی کریں گے اور سزا دیں گے، تو جرم کی بنیاد جو ہے وہ آخرت پر ایمان کی کمزوری کو قرار دیا قرآن نے، اور حق ہے. تو فرمایا اتنی محنت کی نوح علیہ السلام نے، اتنی محنت کی لوط علیہ السلام نے، اتنی محنت کی تمام انبیاء نے، اور یہ قومیں نبی کے ہوتے ہوئے تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں، ایمان نہ لا سکیں. اتنی شدید ان کی غفلت کا سبب کیا تھا؟ فرمایا لا یرجون نشورا، انہیں قیامت کے اٹھ کر جواب دینے کا یقین نہیں تھا، امید ہی نہیں تھی. ان کا یہ خیال مر گئے، ختم ہو گئے. وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا اندھا پن دیکھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ارشاد گرامی ہے، حدیث پاک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب سے عالم انسانیت بنی میں بہترین لوگوں میں رہا. آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں ولادت باسعادت تک، خاندانوں میں سے اچھے خاندانوں میں، گھرانوں میں سے اچھے گھرانوں میں، افراد میں سے اچھے افراد میں رہا. آپ کی خاندانی وجاہت بھی تھی، پھر آپ کا حسن ظاہر جو تھا وہ بھی لاجواب تھا. کوئی کائنات میں آپ جیسا دوسرا نہیں تھا، اللہ کریم نے پیدا ہی نہیں فرمایا. وہ ایک ربائی ہے حضرت حسان بن ثابت کی کہ وہ اقصن من کا لم ترکت تو عینی وہ اجمل من کا لم تلد النساء، میں نے آپ سے خوبصورت میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ سے خوبصورت فرزند کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. اقصن من کا لم ترکت عینی واجمل من کا لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. آپ ہر عیب، ہر کمزوری سے مبرہ پیدا فرمائے گئے، جس طرح آپ کی تعلیمات ہر غلطی سے پاک ہیں. ایسے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو آپ کی پسند کے مطابق پیدا فرمایا گیا، کہ آپ کی پسند بھی ہر کمال کو پسند کرتی ہے، کوئی کمی آپ کی پسند میں بھی نہیں ہے. تو یہ ایسے اندھے ہیں کہ قیامت کا انکار تھا، نبوت کا تو انکار کرتے ہی ہیں، آپ کے حسن ظاہر کا بھی انکار کر دیتے ہیں. ایسے اندھے ہو گئے فرمایا. اور یہ کہتے ہیں اذا رأو کا، جب آپ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یتخذونک الا ہزوا ھذا الذی بعث اللہ رسول، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی انہیں اللہ نے رسول بنا دیا ہے. اب ان کے خیال میں تو یہ تھا
کہ بہتری اور اچھائی نہ خاندان کی بنیاد پر ہے، نہ ایمان کی بنیاد پر ہے، نہ کردار کی بنیاد پر ہے، صرف دولت کی بنیاد پر ہے۔ جن کے پاس پیسہ ہے وہ شریف لوگ بھی ہیں، وہ سیانے بھی ہیں، وہ سمجھدار بھی ہیں، تو نبی انہی کو ہونا چاہیے۔ یہ جو انتہائی تاریک دلوں کی اور کافروں کی عادت تھی نا، آج اسی میں ہم بھی مبتلا ہیں۔ آج دیکھ لو معاشرے میں کوئی شریف آدمی کھڑا ہو جائے تو اسے کوئی ووٹ دیتا ہے؟ کوئی غریب آدمی آگے آنا چاہے اسے کوئی ووٹ دیتا ہے؟ سارے عمراء کو سمجھدار بھی، سیاںا بھی اور حکومت کا حقدار بھی سمجھتے ہیں، میں بھی اور آپ بھی، اور اسی کے نتیجے ہم بھگت رہے ہیں۔ کاش ہمارا معیار یہ ہوتا کہ جس میں اللہ کا خوف ہے، جس میں نور ایمان ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جو شریعت پر عمل کرتا ہے، جو حضور کے ارشادات پر جان فدا کرتا ہے، اس کو ووٹ دیں، تو ہمارا یہ حشر نہ ہوتا جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ کفار کا خیال تھا کہ کوئی رئیس کسی قبیلے کا ہوتا، مالدار بندہ ہوتا، اسے اللہ نبی بناتا، اس کی کوئی بات بھی سنتا، تو یہ تو غریب سا گھرانہ ہے، عزت ہے، عشمت ہے، لیکن دولت تو نہیں ہے حضور کے پاس۔ تو کجا بود دنیا با مصطفیٰ، دولت کب تھی حضور کے پاس؟ تھی نہیں۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس دولت نہیں ہے اسے نبی کیسے وہ ہو سکتا ہے، اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دیکھو انہیں اللہ نے نبی بنا دیا ہے اور اللہ نے رسول مبعوث کر دیا ہے، اور پھر کہتے ہیں ان قاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہ، اگر اس کا تو بس چلتا تو ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دیتا۔ لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے صبر کا مزاحم جمے رہے۔ اب دیکھو یہ کفار خود کو حق پر سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو غلطی پر سمجھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں ان قادل یضلنا عنا، یہ ہمارے معبودوں سے ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ کیسا معیار بدل گیا کہ ہدایت اور نور نبوت انہیں گمراہی نظر آتی ہے، اور خود شرک میں مبتلا ہیں اور بتوں کی پوجا میں مبتلا ہیں، اسے حق سمجھے ہوئے ہیں۔ اور یہی مصیبت ہر بدکار کی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے معاشرے میں نہیں دیکھا نماز روزہ کرنے والے بندوں کا مذاق اڑایا؟ ہم نے دیکھے ہیں نمازی بڑے بڑے، داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہم نے داڑھیوں والے دیکھے ہوئے ہیں، داڑھی والے یہ کرتے ہیں، داڑھی والا بھی انسان ہے، اگر اس نے غلطی کی تو داڑھی پر طنز کرنے، داڑھی تو رکھنا نیکی ہے نا، نیکی پر طنز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی انسان ہے، اگر اس سے غلطی ہو گئی تو غلطی کی تلافی کرے۔ تو یہاں دینی شعار کا تو مسیح تل جائے چھاڑی دی کیڑی گل ہے، یہ تو مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے، اسے دفع کرو، اس کی کیا بات؟ یا کسی کہیں بات ہو تو کہتے ہیں دیکھے ہوئے ہم نے نمازی بھی اور ہم نے جانتے ہیں حاجیوں کو بھی اور داڑھی والے بھی دیکھے ہوئے، یعنی عبادات کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اسی کے مزے ہم بھگت بھی رہے ہیں۔ تو ہر گمراہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ گناہ کو، جرم کو گناہ یا جرم سمجھنا اور پھر گناہ کرنا یہ فسق ہے، گناہ ہے۔ برائی کو، برائی حرام کو حرام سمجھتا ہے اور کھاتا بھی ہے تو یہ برائی ہے، گناہ ہے، جرم ہے۔ لیکن گناہ کو درست سمجھنا، ثواب سمجھنا کفر ہے، حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، اسی طرح حلال کو حرام سمجھنا کفر ہے۔ ہر بندہ سود کھائے جا رہا ہے بے دریغ، اس کا نام کبھی مارکا پر رکھ لیتے ہیں، کبھی منافع رکھ لیتے ہیں۔ بھئی کتے کا نام بکرا رکھ لو گے تو حلال ہو جائے گا، نام بدلنے سے کیا ہوگا؟ اگر کھا رہے ہو تو سود کو حرام سمجھ کے تو کھاؤ کہ یہ حرام ہے، میں حرام کھا رہا، تو یہ گناہ ہوگا۔
جب آپ اسے جائز کرتے ہو تو وہ تو کفر ہو جاتا ہے۔ بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی کسی کی چوری کی مرغی پکڑ لے اور اسے ذبح کر کے پکائے تو اس پر کفر آ جائے گا۔ بھائی مرغی چوری کی تھی، چوری کا گناہ تو ہو گیا، کفر کیسے ہو گیا؟ فرمایا حرام کو حلال سمجھ رہا ہے ذبح کر کے، چوری کی کھانی ہے تو جھٹکا کر کے کھائے، حرام سمجھ کے کھائے۔ اس حرام تو ہے نا، حرام کو حرام ہی رہنے، ذبح کرنے سے اس کا خیال ہے کہ حلال ہو جائے گی۔ حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، حرام کو حرام سمجھ کر کھانا گناہ ہے، حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ہر بندہ اس میں مبتلا، نہیں جی یہ تو منافع ہے، یہ تو جائز ہے، یہ تو مارک اپ ہے، یہ تو جائز ہے، اللہ ہمیں معاف کرے اور ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ بھی کفار کہتے تھے کہ جی اگر ہم صبر نہ کرتے، جم کر نہ رہتے تو یہ تو ہمیں گمراہ کر دیتے ہمارے بتوں سے۔ لوگ کر لو گل توحید باری کا اقرار اور بتوں سے انکار کو وہ کفر کہہ رہے ہیں، گمراہی کہہ رہے ہیں۔ تو ہر بدکار دیندار کا مذاق اڑاتا ہے، اسے بے وقوف سمجھتا ہے، اسے غلط راستے پہ سمجھتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ زندگی بڑی مختصر ہے، انسانی لمحات کی بات ہے، بہت جلدی انہیں سمجھ آ جائے گی۔ جب موت آئے گی تو دیکھ لیں گے کہ گمراہ کون تھا اور حق پر کون تھا۔ ابھی تو زندگی کا پردہ ہے آنکھوں کے سامنے، جب یہ پردہ ہٹے گا حقائق سامنے آ جائیں گے، موت آئے گی، آخرت میں داخل ہوں گے تو سمجھ آ جائے گی حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا۔ چکرالہ میں ایک عالم ہوا کرتے تھے، وہ لکھنؤ سے یا کہاں سے فارغ التحصیل تھے اور بڑا ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعلیم سے فراغت پا کر جب وہاں وارد ہوئے، گھر میں مقیم ہوئے، تو حضرت کے ساتھ ان کے پھر مناظرے چل پڑے، اور حضرت نے بڑی جرأت اور بڑی قوت اور علمی دلائل سے انہیں مغلوب کیا۔ تو وہ حضرت سے عمر میں زیادہ تھے، فوت ہو گئے۔ ایک روز ہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت آگے گاڑی نہیں جاتی تھی، جو چکرالے کے باہر تھانہ ہے وہاں تک کچی سڑک تھی، وہاں سے آ کر گاڑیوں پر بیٹھتے تھے۔ پھر بعد میں آگے منڈی بن گئی، پھر تھوڑی آگے تک کچی سڑک بن گئی۔ تو عموماً گھر سے نکلتے حضرت تو گاؤں سے باہر جا کر، چونکہ آپ کا گھر شمالی طرف ہے، تقریباً شمالی سرے پر ہے، تو جنوبی سرے سے نکل کر سارے گاؤں سے گزر کر پھر آگے ایک تالاب آتا تھا اور ساتھ بہت بڑا قبرستان تھا۔ پھر آگے وہ تھانہ تھا اور تھانے کے پاس جا کر بس میں بیٹھتے تھے۔ تو اسی قبرستان میں وہ بھی دفن تھا۔ تو ایک دن وہاں سے گزرے تو حضرت فرمانے لگے، قاضی صاحب ساتھ تھے، قاضی ثناء اللہ مرحوم، اللہ پاک ان کے درجات بلند۔ قاضی صاحب مولوی صاحب سے بات تو کرتے۔ حضرت کیا بات کر، پوچھو تو صحیح، اب تو انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، یہاں تو میرے خلاف مناظرے کرتے تھے، ذرا اب تو پوچھو۔ تو کہنے لگے جی وہ کہتے ہیں جی بڑا ظلم کیا ہے اپنے آپ کے ساتھ، ساری عمر دلائل جمع کر کر کے اور کتابیں پڑھ پڑھ کے اور یہی تلاش کرتے رہے، اور ساری عمر باطل کو حق بناتے رہے اور حق کو باطل ثابت کرتے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ ہم نے جو کچھ کیا بڑا ظلم کیا اور سارا اپنے اوپر بوجھ ڈالتے رہے، اور یہاں لیکن اب کیا ہو سکتا۔ حضرت نے دوسرا سوال کیا کہ ان سے پوچھیں کبھی کہیں کوئی نجات کی امید ہے کہ عذاب ہو کر کبھی کسی زمانے میں؟ فرمایا نہیں، کوئی امید نہیں۔ تو یہاں قرآن کریم کہہ رہا تھا کہ ارشاد فرما رہا ہے
وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ بھی عذاب کو دیکھیں گے نا، انہیں بھی سمجھ آ جائے گی، من اضل سبیلا، پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے کون گمراہ ہے۔ اچھا ہوتا کہ یہ دنیا میں اس کا اندازہ کر لیتے کہ دنیاوی زندگی میں تو توبہ کا موقع موجود ہے، واپسی کا ایک راستہ ہے۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو واپسی کا راستہ نہیں رہے۔ وہ دنیا دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔ وہاں جو کچھ ہم کر چکے ہیں اس کا بدلہ ملے گا، وہاں کرنے کا کچھ نہیں، کرنے کا یہاں ہے۔ تو اگر بہت غلط بھی کر چکے ہیں، بہت دور بھی جا چکے ہیں، پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو اچھا۔ اگر اسی پر جمے رہے تو فسوف یعلمون، بہت جلد انہیں سمجھ آ جائے گی، حین یرون العذاب، جب اللہ کے عذابوں کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، تو پتہ چل جائے گی کہ کون گمراہی پر تھا اور کون حق سے دور چلا گیا۔ ارایت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو، وہ ان کا مذہب کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی ہے۔ بھئی بڑی خوبصورت کفر اور شرک کی تشریح کی ہے قرآن کریم نے، اللہ کا کلام ہے، یہ اسی کو زیبا ہے ایسی باتیں کرے۔ فرمایا یہ جو بتوں کو پوجتے ہیں یا انسانوں کو پوجتے ہیں یا مختلف انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں معبود، یہ معبودوں کی نہیں، یہ اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں باطلہ دنیا میں وہ دیکھ لیں، ان کی عبادات کسی نہ کسی دنیاوی مفادات سے جڑی ہوئی ہیں، کہ یہ پوجا کرو تو اولاد ہوگی، اس کی پوجا کرو تو دولت آ جائے گی، اس کی پوجا کرو تو صحت ہوگی۔ جہاں تک عالم کفر ہے وہاں کفر جو ہے، کفر کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو رسومات کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اور ایسا کرنے سے یہ چونکہ کفر آخرت کو تو مانتا ہی نہیں، آخرت کو تو نفی کیسے کر سکتا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا، ان کے مذہب کے جھوٹ ہونے کی یہی بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا۔ مومن جو کرتا ہے، ابھی اس پچھلے المرشد میں یہ سوال تھا کہ جی جنت بھی تو مخلوق ہے، اور جنت کی طلب کا حکم قرآن میں بھی ہے، تو مخلوق کی طلب اور مخلوق کی آرزو میں تو پھر یہ کیا ہوا؟ بڑا خوبصورت سوال تھا، اور الحمدللہ المرشد پروگرام جو دیکھتے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ سمجھ آنے لگ جاتی، بڑے خوبصورت سوال کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی جنت بجائے خود فی نفس ہی جنت مطلوب نہیں ہے، جنت مطلوب اس لیے ہے کہ وہ رضائے الہی کی سند ہے۔ اب ایک بندہ پی ایچ ڈی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کا مقصد ہے، مقصد تو اس کا علم کا حصول ہے، لیکن وہ جو سند ملتی ہے وہ اس بات پہ دلیل ہے کہ اس نے اتنا علم حاصل کیا۔ تو جنت رہائش گاہ ہے ان لوگوں کی جن پر اللہ کریم راضی ہوں گے، انہیں جنت دیں گے۔ تو مطلوب رضائے الہی ہے، فی نفسی جنت نہیں، جنت دلیل ہے رضائے الہی کی، اس لیے مطلوب ہے۔ تو یہاں فرمایا ان کی تو نہ کوئی جنت آرزو ہے، نہ آخرت آرزو ہے، نہ رضائے الہی آرزو، ان کی آرزو تو ان کی خواہشات نفس ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، پورے کفر کے جتنے کفر کے مذاہب ہیں اللہ کریم نے ان سب کا مشترکہ جو تھا وہ بتا دیا کہ ان کا اس ایک بات پہ اتفاق ہے، سب اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، الگ رنگ میں ہو، کوئی سبز ہو، کوئی پیلا ہو، کوئی سفید ہو،
جیسے کتے سارے ہی کتے ہوتے ہیں، کوئی بھونکنے والا، کوئی کاٹنے والا، کوئی شکاری، کوئی پہرےداری والا، کوئی سیاہ، کوئی سفید، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، لیکن بنیادی طور پر کتا ہونے میں سب ایک ہیں، سب کتے ہیں۔ اسی طرح کفر سارا کفر ہے، ملت واحدہ ہے، اور قرآن کریم نے کفر کی جو اصل ہے وہ بتا دی کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے۔ جو منصب ذات باری کا تھا وہ انہوں نے نفس کی خواہشات کو دے رکھا ہے۔ کسی کی پوجا کرتے ہیں، جی یہاں سے دولت ملے گی، یہ رسم ادا کرو تو عمر لمبی ہو جائے گی، یہ رسم ادا کرو تو فلاں بیماری ٹھیک ہو جائے گی، یہ رسم ادا کرو تو اولاد ملے گی، یعنی خواہشات جو ہیں نفس کی ان کو پوجتے ہیں اور الزام بتوں پہ لگا رکھا ہے۔ اور اب جو فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں تو آخرت کو پرسش ہوگی، اللہ کریم پوچھے گا کہ ان لوگوں کو، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں کب زیب دیتا تھا کہ لوگوں کو اپنی پوجا پہ لگاتے، تو ان کے اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ہمارا تو نام لیتے ہیں۔ انبیاء سے پوچھا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو فرمائیں گے یا اللہ میں تیرے سامنے رہا، جو کچھ میری زندگی میں تھا وہ آپ کے سامنے تھا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ جانتے ہیں پیچھے یہ کیا کرتے رہے، آپ جانتے ہیں، مجھے تو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ میں انہیں کہتا، میں نے تو آپ کے احکام پہنچائے۔ تو پھر مبہوت ہو جائیں گے کہ یار جن کو ہم نے معبود بنا، یہ پتھر بھی جن کے بت بناتے ہیں، یہ پتھر بھی چیخ اٹھیں گے یا اللہ ہم تو پتھر تھے، ہم میں کب توفیق تھی کہ ہم کوئی شکل اختیار کرتے یا ہم ان کو بلاتے۔ یہ تو ان کی اپنی بدبختی ہے، پیروی تو خواہشات کی کرتے رہے، الزام ہمارے ذمہ لگاتے رہے۔ تو بہت خوبصورت تشریح کی ہے قرآن کریم نے، من اتخذ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان نہیں لاتے، انہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا اور اس کی پوجا، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ افانت تکون علیہ وکیلا، اب آپ ان کی چوکیداری تو نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قوت فیصلہ ہر فرد و بشر کو دی ہے، یہ ہر بندے کا ذاتی فیصلہ ہے کہ وہ ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ زندگی کے معاشرے کے اصول و ضوابط ہیں، جو نہیں مانتا اس کو بھی ان ضابطوں کے اندر رہنا ہے، جو مانتا ہے اسے بھی ان ضابطوں کے اندر رہنا ہے۔ اور اللہ ایسا کریم ہے، فرمایا جو مجھے نہیں مانتے میں نے انہیں اختیار دیا ہے، میں نے انہیں انسانی قلب دیا ہے، میں نے انہیں انسانی استعداد دی ہے، معرفت حق کی استعداد دی ہے، پھر دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر دنیا میں کھو کر وہ میری معرفت کی استعداد ضائع کرتے ہیں تو اپنا نقصان کر رہے ہیں، کسی کو ان پر تلوار لے کر دوڑنے کی ضرورت نہیں، کوئی انہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ جو ضابطے اللہ نے معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے بنائے ان میں مومن کے جہاں حقوق ہیں کافر کے بھی ہیں، جہاں حدود اور شرائع مومن کے لیے ہیں وہاں کافر کے لیے بھی حدود و قیود ہیں، یہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا۔ اس کی جان مال آبرو کو بھی وہی تحفظ دیا گیا ہے جو مومن کی جان مال آبرو کو دی ہے، اس کے بچوں کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے، اسے تکالیف، بلکہ مومن پر جہاد فرض ہے اور کافر تو ذمہ ہے، وہ جزیہ دے، اس کے لیے جہاد نہیں ہے۔ ملک کا دفاع، مسلمانوں کا ملک ہے تو مسلمان دفاع کریں اور کافروں کی بھی حفاظت بھی کریں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ ان پر کوئی نگہبان یا چوکیدار یا آپ نے انہیں کوئی زبردستی تو دین میں لانا نہیں ہے، نہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اب فیصلہ ان کا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، وہ ذرا قرآن کریم کی اسی ایک آیت پہ غور فرما لیں، اور یہ ایک آیت نہیں ہے، جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ آپ ان پر کوئی داروغے نہیں ہیں، آپ ان پر کوئی نگہدار نہیں ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے، وہ کفر میں رہنا چاہتے ہیں یا اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دنیا نے جو اسلام قبول کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقات حسنہ اور آپ کی تعلیمات برحق جو تھی اس پر قبول کیا، تلوار سے کسی نے اسلام قبول نہیں۔
اگر تلوار سے لوگ اسلام قبول کرتے تو یہ جو ہندو سارے یہاں سے ہندوستان گئے، یہاں کتنے مزے میں تھے، وہ کلمہ پڑھ لیتے، بیٹھے رہتے۔ دولت ہندو کو کتنی پیاری ہوتی ہے، گھر کتنا پیارا، بڑے بڑے عالیشان محل اور مکان اور جاگیریں اور مربے اور سونے اور چاندیاں چھوڑ کر مذہب لے کر چلے گئے۔ تلوار سے کوئی مذہب نہیں مانتا، یہ دل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اسلام اگر لوگوں نے قبول کیا تو اپنے دل سے، پسند سے، بہت خوبصورت انسانی معاشرہ دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت دین دیکھ کر، تو فرمایا یہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ ان کی نگرانی کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کا منصب ہی نہیں، آپ کسی کو زبردستی تو نہیں روک سکتے، کفر کرتا ہے تو کر کے دیکھ لے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یاکلون، سبحان اللہ۔ فرمایا میرے حبیب، جو آپ کی اطاعت نہیں کرتے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان میں کوئی سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے؟ بھئی دیکھیں، ہر پرندہ، ہر درندہ، ہر حیوان، ہر چوپایا آواز سنتا ہے، لیکن کیا اس آواز کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکتا ہے؟ اس کے معنی جان سکتا ہے؟ انسانوں میں جس آدمی کو اردو نہیں آتی، وہ اردو کے آپ بات کرتے ہیں وہ نہیں سمجھتا، جس کو انگریزی نہیں آتی اب انگریزی میں بات کرتے ہیں وہ نہیں سمجھتا۔ جو کچھ انبیاء ارشاد فرماتے ہیں اس کے سمجھنے کی استعداد ہر ذی روح انسان کو، ہر بنی آدم کو عطا کی ہے اللہ نے، لیکن جب جس طرح کان دیے، اگر کان بہرے کر بیٹھے، ان میں کوئی ایسی چیز ڈال دے کہ یہ بہرے ہو جائیں، آنکھیں دیے، کوئی آنکھیں اندھی کر بیٹھے، تو پھر اس کو کیا نظر آئے گا، کیا سنے؟ فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے ان کے کانوں میں آپ کے ارشادات سننے کی صلاحیت نہیں رہی، اور ان کی عقول کفر کی وجہ سے اتنی تاریک ہو گئی ہیں کہ آپ کے ارشادات عالی اور آپ کے منصب عالی کو ان کے دماغ سمجھتے ہی نہیں۔ انہم الا کالانعام، یہ تو چوپاؤں کی طرح ہے، یعنی یہ زندگی جو یہ گزار رہے ہیں اس کا تجزیہ کریں تو یہ زندگی تو جانور اور درندے بھی گزار رہے ہیں، انعام بھی گزار رہے ہیں، چارہ بھی کھا لیا، بچے بھی پیدا کر لیے، زندگی گزاری اور مر گئے۔ جنگل میں ایک درندے کو دیکھو، اپنے بچے پالتا ہے، ان کے لیے کھو غار کوئی بناتا ہے، گرمی سردی سے بچاتا ہے، ان کے لیے شکار کر کے لاتا ہے، پالتا ہے، بڑے ہوتے ہیں، مر جاتا ہے۔ چڑیا کو دیکھو گھونسلہ بناتی ہے، چھوٹے چھوٹے پرندوں، کیڑوں مکوڑوں کو، کسی چیز کو دیکھو، اپنا زندگی کا جو سائیکل ہے اس نے چلایا ہوا۔ فرمایا انہیں تو ہم نے انسان پیدا کیا تھا اور انہیں معرفت الہی کی استعداد دی تھی، یہ اس عالم عظمت سے گر کر چوپاؤں کی زندگی پہ آ گئے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتا وہ انسان نہیں، جانور ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ ان کی اکثریت سنتی ہے، اور یاکلون، یا ان میں عقل ہے؟ انہم الا کالانعام، یہ تو چوپاؤں کی طرح جی رہے ہیں۔ اب سارے ویسٹ کے ہم بڑے، مغرب کے ہم بڑے مغرب سے مرغوب ہوتے ہیں اور مغرب کے ہم بڑے غلام ہیں، کبھی مغرب میں جا کر دیکھو ان کی زندگی انسانی نہیں ہے۔ کوئی باپ کو باپ نہیں سمجھتا، کوئی بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا، کسی بہن کے پاس بھائی نہیں ہے، کسی بھائی کی کوئی بہن نہیں ہے، کسی بیٹے کی کوئی ماں نہیں، کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ یہاں ایک لڑکا تھا، ایک دفعہ مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہوا تو میرا خیال ہے سویڈن کا تھا شاید، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو
جوان تھا، بڑا خوبصورت گورنر رنگ کا، تو اسلام لے آیا، وہاں مدرسے میں پڑھتا تھا۔ تو ویسے ہی میرے ملاقات ہوگی، اتفاقاً مل گیا مجھ سے، تو میں نے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ سویڈن سے ہوں۔ تو اکیلے مسلمان ہو یا گھر والے بھی نہیں؟ اس نے کہا میں اس طرف آیا اور میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے کہا تمہارے گھر والوں کا کیا رد عمل ہے اس پر؟ واٹ اباؤٹ یور پیرنٹس؟ تو کہنے لگا وہاں نظام مغرب میں یہ ہے کہ جب بچہ بچی پیدا ہوتا ہے تو اس کا سرکاری طور پر اس کی رہائش کا، خوراک کا، دوا کا وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے، والدین کو ملتا رہتا ہے۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو وظیفہ بند ہو جاتا ہے، پھر جب تک وہ بے روزگار رہے اسے حکومت وظیفہ دیتی ہے، روزگار مل گیا چلو ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگا جب میں بالغ ہوا اور میرا وہ سرکاری وظیفہ بند ہوا، دے ککڈ می آؤٹ، ماں باپ نے مجھے لات مار کر باہر نکال دیا کہ جاؤ اب اپنا کماؤ کھاؤ۔ اس دولت کے ساتھ، اس پیسے کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو انہوں نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ جوان بچیوں کو نکال دیتے ہیں یا کہتے ہیں گھر میں رہنا ہے تو باہر سے کما کر لو، کمرے کا کرایہ دو تو کمرے میں رہ سکتی ہو، کھانے کے پیسے دو تو رہ سکتی۔ یہ انسانی معاشرہ ہے؟ یہ جن کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں، ان ملکوں، ان سارے براعظموں کے براعظموں کا یہ حال ہے۔ جانوروں کی زندگی ہے، جس طرح جانور بچے پالتے جب سیانے ہو جاتے ہیں بھگا دیتا ہے، وہی جانور، وہی ماں، وہی اس کا باپ انہیں دنیا کاٹ کے اور بھگا دیتا ہے، پھر انہیں قریب نہیں لگنے دیتا، نہ وہ پوچھتے ہیں کون ماں تھی کون باپ تھا۔ تو فرمایا یہ جو لوگ آپ کے ارشادات نہیں سنتے، جنہیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، جو آپ کا اتباع نہیں کرتے، انہم کالانعام، یہ تو چوپاؤں کی طرح ہے، جانور ہیں، کھا پی رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، مر جائیں۔ تو یہ بچے پالنا، گھر بنانا، روزی جمع کرنا، تو یہ تو سارے جانور بھی کرتے ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں کہ جانوروں کو تو اللہ نے پیدا ہی جانور کیا، انہیں تو انسانی استعداد ہی نہیں دی گئی، انہیں تو یہ استعداد ہی نہیں دی کہ وہ معرفت الہی کو پا سکیں، لیکن انہیں اللہ نے اپنی معرفت کی استعداد دی، شرف انسانی بخشا، اور یہ اس عظمت کو چھوڑ کر جانوروں جیسی ذلیل زندگی پہ راضی ہو گئے۔ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے بدتر لوگ ہیں۔ اللہ، ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جب کافروں کے بارے پڑھتے ہیں قرآن کریم میں تو ہم سمجھتے ہیں یہ کافروں کے بارے، ہم اس سے فارغ ہیں۔ جب نیکوں کے بارے پڑھتے ہیں تو ہم کچھ صحابہ، کچھ اولیاء اللہ کے ذمہ، یہ ان کے لیے ہیں، تو پھر ہمارے لیے قرآن میں کیا ہے؟ بھئی قرآن ہر بندے سے ذاتی طور پر مخاطب ہے۔ دیکھنا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کون کون سا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بجا لا رہے ہیں، اور جہاں نہیں عمل کر رہے تو ہم بھی حیوانوں میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم بھی اندھے بہرے بن جاتے ہیں جہاں سے ہم آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ قرآن کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، ہر متنفس سے اس کی ذاتی زندگی پہ بحث کرتا ہے، اور قرآن کریم کو اسی نظر سے پڑھنا چاہیے اور اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ
قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔